اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور زندگی کی ہر خوشی آپ کا مقدر ہو۔ تو دوستو آج بات کرتے ہیں جہالت کے اوپر کہ جہالت کیا ہے اور جہالت کے کیا نقصانات ہیں۔ تو میرے نزدیک دنیا میں سب سے جو بڑا گناہ ہے اور جو انسان کو براہی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے تو وہ ہے جہالت۔ تو دوستو کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوئے اس پہ ڈٹ جانا، کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جانا، کسی چیز کے نہ جانتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر لینا، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ تو جہالت کے نقصانات کچھ ایسے ہیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے ایران میں ایک معبد تھا، ایک عبادت خانہ تھا، جس کا ایک انچارج اس کو جو سنبھالے ہوئے تھا معبد کو، اس کو کاہن کہتے تھے۔ وہ کاہن جو ہے اس نے ایک عورت کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی عظیم ترین ہستی کو جو آپ کو دنیا میں سب سے پیاری ہے اس کو معبد کے سب سے بڑے بت کے قدموں پر ذبح کر دیں، اس کی بلی چڑھا دیں، تو آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گی اور دنیا اور آخرت کی جو مصیبتیں ہیں وہ آپ سے ٹل جائیں گی، تو آپ فلاح پا جائیں گی۔ تو جہالت کا عالم یہ تھا کہ اس عورت نے اپنی بچی کو معبد میں لے آئی اور اس کو اس بڑے بت کے قدموں پر قربان کرنا چاہتی تھی، اس کو ذبح کرنا چاہتی تھی۔ تو اس لڑکی کا جو بھائی ہے، اس عورت کا بیٹا، وہ بھاگتا ہوا شیوانہ کے پاس گیا۔ شیوانہ اس وقت کا جو تھا اس کا ایران کا وہ بہت بڑا مفکر تھا، بہت بڑا برگزیدہ ایک بندہ تھا۔ تو اس کے پاس جاتا، اس کو کہتا ہے کہ میری ماں یہ کام کرنے والی ہے کہ میری بہن کو وہ بڑے بت کے قدموں پہ اس کی بلی چڑھانے والی ہے کاہن کے کہنے پہ، تو آپ میری بہن کو بچا لیں۔ وہ شیوانہ جو ہے وہ معبد خانے میں آتا ہے، اس کے عبادت خانے میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کاہن ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ اس کو اپنی بیٹی کو لٹا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھ رہی ہے، اور پھر ہاتھ میں ایک تیز دار اس نے چھری پکڑی ہوئی ہے، اس کو وہ ہلاک کرنا چاہتی ہے، ذبح کرنا چاہتی ہے اس کاہن کے کہنے پہ۔ تو شیوانہ نے کہا کہ عورت تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ تو اس عورت نے ساری بات بتائی کہ کاہن نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کو، اپنی عظیم ترین کسی ہستی کو لائیں اور اس بڑے بت کے قدموں پر اس کو ذبح کر دیں، تو آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات جو ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ تو میں نے دیکھا کہ سب سے بڑی جو ہستی ہے، سب سے زیادہ میں جسے پیار کرتی ہوں وہ میری بیٹی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ذبح کر دیتی ہوں۔ تو شیوانہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے یہ آپ کی سب سے پھر اچھی ہستی تو نہ ہوئی، سب سے پیاری ہستی نہ ہوئی، کیونکہ آپ اس کو تو ہلاک کرنا چاہتی ہیں، اور جس کے کہنے پہ آپ اس کو ہلاک کرنا چاہتی ہیں، آپ کی اصل ہستی، سب سے اچھی ہستی دنیا میں وہ ہے، اور سب سے برگزیدہ، آپ کی سب سے پیاری اور سب سے آپ کی اچھی ہستی وہ ہے جو کہاں ہے اس معبد کا، جس نے آپ کو آپ کی بیٹی کو ذبح کرنے کو کہا ہے۔ آپ تو اپنی بیٹی کو ہلاک کرنے والی ہیں، اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو یہ اچھی تو نہ ہوئی، یہ آپ کی برگزیدہ، سب سے اچھی، سب سے پیاری یہ لڑکی تو پھر نہ ہوئی۔ آپ کی اگر کوئی دنیا میں عظیم ترین ہستی ہے تو یہ کاہن ہے۔ اس عورت کی آنکھیں کھل گئی، اس کی جہالت دور ہوگی، وہ چھری لے کر لپکی اس کاہن کی طرف، تو اس وقت وہ کاہن وہاں سے بھاگ چکا تھا، وہ نکل گیا تھا وہاں سے۔ تو اس معبد خانے کو، جو معبد خانہ تھا، جو عبادت خانہ تھا ان کا، اس کے سارے پھر انہوں نے بت توڑ ڈالے، اور ان لوگوں کو اویئرنیس ہوگی شیوانہ کے کہنے پہ کہ یہ کاہن تو ہمیں غلط سمت میں لے جا رہا تھا۔ تو دیکھیں وہ ایک جہلیت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ذبح کرنے والی تھی،
تو ایسے ہی ہے کہ جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، وہ جس کمیونٹی میں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، وہ اس معاشرے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور جہالت انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے، اتنا دور لے جاتی ہے کہ اس کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اویئرنس دیں، ان کو سکھائیں اصل چیز کیا ہے، دین اصل کیا ہے، آپ کے دین کی اصل اساس کیا ہے، آپ کا فائدہ کس میں ہے، آپ کا نقصانات کس میں ہیں۔ ان چیزوں کو تھوڑا غور کریں اور ان لوگوں کو تھوڑا بتائیں۔ جہلیت جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے، اور انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں سے واپس انسان پلٹ نہیں سکتا۔ تو کوشش کیا کریں ان لوگوں کو اویئرنس دیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط طرف پہ جو لوگ چل رہے ہیں، جو لوگ مختلف باتیں ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے کہنے پہ جو لوگ خود بھی کچھ نہیں جانتے کہ ان کی فلاح کس میں ہے، قرآن پاک پہ عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو احکامات ہیں سرکار کے، اس پہ عمل کریں، سرکار کی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، سرکار کے سوانح حیات جو ہیں ان کو اسٹڈی کریں، پائنتن پاک سے محبت کریں، ٹھیک ہے، تو پھر ہی آپ فلاح پا سکتے ہیں۔ تو ان جھوٹے پیروں، جھوٹے مولویت، اور یہ جو لوگ ہمیں غلط طرف لے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے بچ جائیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی اصغر علی وریا۔